ایک شخص بہت غصے کا تیز تھا۔ ایک عالم نے اسے مشورہ دیا، جب بھی غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں ایک کیل ٹھوک دیا کرو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر کار ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو یہ بات بتائی۔ عالم نے کہا، اب اس درخت سے وہ ساری کیلیں نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکال لیں، لیکن درخت میں گہرے سوراخ ہو گئے۔ عالم نے یہ دیکھ کر کہا، یہ بالکل ویسے ہی سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ سورہ ملک۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ ذات جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو وہ اچانک لرزنے لگے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے تو پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈر کیسا تھا، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو کیسی تھی میری پکڑ؟ کیا دیکھتے نہیں اپنے اڑنے والے پرندوں کے پر پھیلاتے اور سکڑتے، انہیں گرنے سے نہیں تھام رکھا سوائے رحمان کے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ آمین کہتے جانا شاید یہی قبولیت کا لمحہ ہے۔ اللہ ہمارے والدین کو صحت، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما، انہیں ہر بری گھڑی، ہر برے حادثے، ہر بری نظر، ہر بیماری سے محفوظ فرما، انہیں وہ تمام خوشیاں دیکھنا نصیب فرما جو انہوں نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے مانگی ہے۔ یا رب انہیں سکون عطا فرما، ان کے بوجھ ہلکے کر دے، ان پر اپنا خاص رحم فرما، ان کی جائز خواہشات پوری فرما۔ یا اللہ جب ہمارے لیے راستے تنگ ہو جائے تو اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ یا اللہ جس نے یہ دعا پڑھی اور دوسروں تک پہنچایا، اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں 30 آیات والی ایک سورت ہے، اس نے ایک شخص کی سفارش کی کہ یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی گئی، اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ کسی کے لیے نکاح اور اولاد کا ہونا مشکل بنا کر آزمایا جاتا ہے، کسی کے لیے پردہ، کسی کے لیے نماز روزہ تکلیف دہ بنا کر آزمایا جاتا ہے، کسی کے لیے اولاد، کسی کے لیے بوڑھے بیمار ماں باپ آزمائش بنا دیے گئے ہیں، کسی کے لیے نفس اور شیطان کے وسوسات آزمائش ہے تو کسی کے لیے غربت اور بھوک آزمائش ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور ہم سب امتحان دینے آتے ہیں۔ پریشانیوں میں مدد صرف اللہ سے مانگا کریں، یہاں سب کی آزمائش الگ ہے، کسی سے اپنا موازنہ نہ کیا کریں، کوئی بھی شخص آپ کا کردار آپ سے بہتر ادا نہیں کر سکتا۔ جب تم اپنی اولاد میں کوئی ایسی بات یا خصلت دیکھو تو انہیں ناپسند ہو تو اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ یہ تمہاری اولاد کا رویہ دراصل تمہارے ہی کسی عمل کا نتیجہ ہے جو تمہارے سامنے لایا گیا ہے۔ شوہر کا خوبصورت جواب۔ بیوی نے شوہر سے پوچھا، کیا تم مجھ سے واقعی سچی محبت کرتے ہو؟ شوہر نے مسکرا کر کہا، جب سب تھک جاتے ہیں تب تم میری پناہ بنتی ہو، جب دنیا چھین لیتی ہے تب تم مجھے تھام لیتے ہو، میری دعاؤں کا سب سے خوبصورت حصہ تم ہو۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر بھی کبھی کبھی جھگڑا کر لیتے ہو، کیوں؟ شوہر نے نرمی سے جواب دیا، تاکہ تمہاری اہمیت مجھے دوبارہ یاد رہے۔ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں، لیکن جب یہی پانی جم جائے تو اس سے سخت بھی کوئی چیز نہیں، لہٰذا جو شخص آپ کے ساتھ نرم دل ہے اس کی نرمی کو کمزوری نہ سمجھیں اور نہ ہی اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ تمہاری موت کئی مرتبہ تمہارے پاس آ چکی ہے، لیکن تمہارا اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہر بار تمہاری موت کو ٹال دیتا ہے۔ انسان سے بندہ بننے کا نسخہ بڑا آسان ہے، صرف اتنا کرنا ہے کہ محنت کے بدلے جو مل جائے اس پر شکر کرو، جو چھن جائے اس کا غم نہ کرو، مانگنے والوں کو جتنا دے سکتے ہو دے دو، جو بھول جائے اسے بھول جاؤ، اپنی ذات کے لیے ہجوم اکٹھا نہ کرو، لوگوں سے اللہ کے لیے ملو، کوئی پوچھے تو سچ بولو ورنہ چپ رہو، کسی کو خود نہ چھوڑو، کوئی چھوڑ جائے تو پیچھے نہ جاؤ، اور اگر جانے والا لوٹ آئے تو بڑھ کر اس کا استقبال کرو، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ ہر تعلق خوشیاں نہیں دیتا، کچھ تعلق ہمیں زندگی کی اصلیت سمجھا دیتے ہیں، ناسمجھ انسان کو سمجھدار بنا دیتے ہیں، اتنا سمجھدار کہ انسان پھر کبھی کسی مخلص پر بھروسہ کرتے ہوئے بھی کتراتا ہے۔
قیامت کے دن انسان چھوڑو جانور کو ستانے کا بھی حساب ہوگا۔ قیامت کے دن انسانوں کے علاوہ ظالم جانوروں تک سے بھی حساب لیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت کے دن تمام حقداروں تک ان کے حق ضرور پہنچائے جائیں گے، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کے لیے سینگ والی بکری سے قصاص لیا جائے گا۔ اس لیے آخرت پر یقین رکھنے والے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ دنیا ہی میں لوگوں کے حقوق کے تمام حساب کتاب صاف کر لے اور یہاں سے اس حال میں رخصت ہو کہ اس پر کسی کا کوئی حق نہ ہو، ورنہ یہ حقوق آخرت میں بڑی رسوائی کا سبب بن جائے گی۔ یاد رکھیں، جو شخص آپ کو بار بار ذہنی الجھن، احساس جرم اور بے یقینی میں رکھے، اس کے ساتھ فاصلہ ہمیشہ دشمنی نہیں ہوتا، کبھی یہ اپنی حفاظت ہوتی ہے۔ بے شک 2 رکعت پڑھ کر گناہوں سے معافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے کوئی گناہ کیا اور پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ وہ اس وقت مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو دو۔ کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس مت ہونا، ممکن ہے تم جس چیز کے لیے آج رو رہے ہو، اللہ اسی کے لیے تمہارے حق میں بہترین فیصلہ لکھ رہا ہو۔ زیادہ خوشحالی اور زیادہ بدحالی دونوں برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ شاخیں اگر رہی تو پتے بھی آئیں گے، یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکے اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائے۔ عورت کا نصیب اللہ لکھتا ہے، پر اس کی زندگی کو جنت اس کا شوہر بناتا ہے۔